الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے جن کی ذات پر دین اسلام کی تکمیل فرما دی، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تم سب سے دین اسلام کے لیے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو ہم آپ سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ مبارک دن ہم سب کی زندگیوں میں بار بار لے کر آئے، ہم سب کے قربانیوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ آپ نے بطور خاص اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، ایسا خیر جو بہت زیادہ ہے، لامتناہی ہے، اتنا زیادہ خیر آپ کو ہم نے دے دیا۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، اور تیرا دشمن ہی وہ نامراد ہونے والا ہے۔ یہ جو قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جڑی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 2 تہوار رکھے ہیں، 2 عیدیں رکھی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اور یہ دونوں عیدیں اپنے لیے ایک پیغام رکھتی ہیں، ایک مقصد رکھتی ہیں، اس کے پیچھے قربانی کی ایک روح ہے، قربانی کی ایک جان ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، سنو یہ جو قربانی تم کرتے ہو، اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کی ہڈی، یہ سب یہیں رہ جاتی ہے، یہ تم آپس میں تقسیم کرتے ہو۔ جو چیز اللہ کے ہاں پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ یہ تمہارا دل کیسا ہے، اس میں ایمان کتنا ہے، ایمانداری کتنی ہے، امانت کتنی ہے، اللہ کے لیے محبت کتنی ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کتنا ہے، اللہ پر اعتماد کتنا ہے، وہ چیز اللہ دیکھتا ہے، اور اسی سے تمہارا معیار، تمہارا اسٹینڈرڈ اللہ کے ہاں طے قرار پاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ نے تذکرہ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ولم یکن من المشرکین، اے نبی آپ ابراہیم جو حنیف تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کے طور طریقے، ان کے ملت کا راستہ آپ اپنائیے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر 3 چیزیں زبردست طریقے پر نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ ان کی زندگی کے بہت پہلو ہیں، لیکن ایک 3 پہلو۔ نمبر 1، اللہ کی توحید کے لیے بے قرار اور بے چین، اللہ کی توحید کو پی لیا انہوں نے، اور پھر وہ ان کی زندگی کا مشن بن گیا۔ پھر وہ تنہا ہو یا سب کے سامنے ہو، بادشاہ کے دربار میں ہو یا تلواروں کے سائے میں ہو، یا لوگ ان کو زنجیریں پہنا کر آگ کی طرف لے کر جا رہے ہوں، ایک اللہ کی توحید کا وہ اعلان ہر لمحہ کرتے رہے۔ تاریخ حیران ہے کہ اس بندے کے چہرے پر کوئی شکن ہی نہیں، اس بندے کے اندر اضطراب نہیں، گھبراہٹ نہیں، بادشاہ کے دربار میں ہے، استقامت کے ساتھ پرسکون کھڑا ہو کر
بادشاہ سوال و جواب کر رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اسے توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ جو اس کے پہرے دار ہیں، جو نگہبان ہیں اس کے، وہ ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے ہیں گردن کو قلم کرنے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ پرسکون، ذرا برابر بھی تذبذب نہیں، کوئی تزلزل نہیں، ان کے پیروں میں کوئی جنبش نہیں، اور وہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ سنو، تمہارا اور میرا رب ایک اللہ ہے۔ اللہ کی یہ توحید کا بیان کرنا اپنے گھر کے اندر، سماج میں، معاشرے میں، بادشاہ کے سامنے، پہرے داروں کے سامنے، عین اس موقع پر جب ان کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اس موقع پر بھی اللہ کی توحید کو بیان کرنا، عزیزان محترم، یہ وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جو ابراہیم کا وطیرہ ہے، اور ہر مسلمان کو یہ چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی توحید ہم پر نعمت ہے، وہ خیر کثیر ہے۔ اس توحید سے ہم جڑے رہیں گے، اللہ ہمیں سر بلند کرے گا، اس توحید کو ہم چھوڑ دیں گے، اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو دوسرا سبق ہے وہ ہے صبر۔ صبر، صبر کے معنی ہیں اپنے آپ میں مستقل طور پر جم جانا، پتھر کی چٹان بن جانا، لوہے کی لاٹ بن جانا، پیروں میں جنبش نہ آنے پائے، حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی حالات آئیں، طوفان اٹھے اور گزر جائیں، آندھیاں چلیں اور ٹھہر جائیں، لیکن ابراہیم کے پیروں میں جنبش نہ آئی۔ ایک مسلمان کے پیروں میں جنبش نہیں، وہ اللہ پر یقین اس کا اور بڑھ گیا، اللہ رب العزت پر توکل اس کا اور بڑھ گیا، اللہ رب العزت کے لیے سجود اس کا اور زیادہ بڑھ گیا۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ اللہ نے مومنین کا تذکرہ کیا ہے، حضرات صحابہ کرام کا جو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہ ان سے صحابہ کرام کی جماعت جو توحید پر آ گئی، اسلام پر آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن گئے، تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں ڈرانے لگے، خوف زدہ کرنے لگے۔ لوگ کہنے لگے تمہیں نکال دیا جائے گا، تمہارا بائیکاٹ کیا جائے گا اور تم کو توڑ دیا جائے گا، تمہاری کمر توڑ دی جائے گی، ذرا ڈر کے رہنا، ذرا سنبھل کے رہنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جب صحابہ سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگوں نے تمہارے خلاف ایک تیاری کر رکھی ہے، اللہ فرماتا ہے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان تو اور نکھر گیا۔ وہ کہنے لگے کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور کتنا بہترین مدد کرنے والا ہے، ہم اپنے اللہ سے کٹ نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہم کو صبر سکھاتی ہے کہ ہم ہر حالات میں، جس طرح کے بھی حالات آئیں، اپنے دل کو کمزور نہ ہونے دیں، مایوسی طاری نہ ہونے دیں، حوصلہ اپنا جوان رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اپنے ایمان اور اپنے استقامت پر اور زیادہ جم جائیں، ایمان پر جم جائیں، اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں۔ اور تیسری چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ عید الاضحیٰ اس کا پیغام دیتی ہے، وہ چیز ہے اللہ کے سامنے مکمل فرما برداری، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اف اور بٹ نہیں، چوں اور چرا نہیں، کیوں اور کیسے، یہ سب کا کوئی گزر نہیں، اللہ نے کہا اور ہم نے مان لیا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے لیے بالکل تیار ہو گئے، ریڈی ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب برحق ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے اوپر جبریل علیہ السلام نہیں آئے، براہ راست تو حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے جائیے اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے، نہیں، خواب میں دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے، بیٹے کی قربانی طلب کی جا رہی ہے، کوئی حکمت نہیں، کوئی مصلحت نہیں،
کوئی اس کے اندر سے بھاگنے کا راستہ اختیار کرنا بالکل نہیں. وہ تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے. قرآن پاک نے جو لفظ کہے فلما تلہ للجبین، اپنے بیٹے کو زمین پر گرا کر اور چھری ان کے حلقوم پر رکھ دی اور بس وہ آمادہ ہو گئے، چھری چلنے ہی والی تھی کہ اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم ٹھہرو، رک جاؤ، دیکھ لیا ہم نے تمہاری اطاعت دیکھ لی، تمہاری فرما برداری دیکھ لی، ٹھہر جاؤ. یہ دمبا ذبح کرو، اسماعیل کو ذبح مت کرو، یہ دمبا ذبح کرو. لیکن وہ جانثاری کی مثال وہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی اور قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ فرما دیا. ہر مسلمان کے لیے آئیڈیل ہو گیا. دیکھ لو، اللہ کا خلیل ایسے ہوتے ہیں، مومن بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر اس میں وہ بھاگنے کے چور دروازے تلاش نہیں کرتے. لہٰذا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، میں سب سے عرض کرتا ہوں ان 3 صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. نمبر 1 توحید کو سمجھنا اور توحید کو جاننا، اپنے اندر اسے اتارنا، اس کے لیے بے قرار ہونا، اس کے لیے بے چین ہونا، اس کی اشاعت کرنا، اس کو بیان کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ آپ کا وطیرہ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز کہ ہمیشہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، ہمیشہ جم جائیں. حالات کیسے بھی ہوں سب بدل جاتے ہیں، تاریک رات کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک وہ وقت آتا ہے جب سورج اس کو پھاڑ کر اور روشنی کو ظاہر کر دیتا ہے. اور اللہ یقلب اللیل والنہار، رات اور دن کا لانے والا یہ سب اللہ ہے. اللہ کے ہاتھ میں ساری ملکوتیت ہے، ساری ملکیت ہے. شہنشاہوں کا وہ شہنشاہ ہے اور بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے. وہ جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے. ہماری اور آپ کی آزمائش ہے کون کس طرح پر قائم رہتا ہے آندھیوں کے جھکڑوں میں، اور کون ہی ان طوفانوں کے نرغے میں، کون ہے جو ایک اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنے والا، بھروسہ رکھنے والا، اعتماد رکھنے والا ہوتا ہے. اور تیسری چیز جانثاری، فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنا لینا، انفرادی زندگی میں بھی اور معاشرتی زندگی میں بھی، اپنے طور پر بھی، اپنی اولادوں کو بھی سکھانا ہے، اپنے گھر والوں کو سکھانا ہے. ہمارا ملنا جلنا جب بھی ہو دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہو، دین اسلام کی باتیں کرنے کے لیے ہو. مغربی تہذیب، یورپ کی تہذیب، کافرانہ اور جاہلانہ تہذیب ہمارے یہاں سے کھرچ کر پھینک دی جائے اور اسلام کا طور طریقہ اور اسلام کا وہ رنگ وہ ہمارے اندر آ جائے. یہی ہمارا جینا ہو اور یہی ہمارا مرنا ہو. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے سب نیک مسلمان بنے، سچے مسلمان بنے، ایمان والے بنے. یہ دنیا کی زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے اور بہت جلد ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں اور اللہ بہت جلد ہمارا حساب لینے والا ہے. اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. جب اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ کی خوشنودی مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا رشتہ علم سے جوڑ دے. ہم جاہل نہ رہیں، ہم پڑھے لکھے ہوں، ہم پڑھنے لکھنے والے ہوں. اس قوم کو اللہ نے لفظ اقرا سے اٹھایا ہے، لہٰذا علم یہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ، ہمارے مرد اور ہماری خواتین سب کے سب علم سے وابستہ ہیں. لہٰذا کبھی بھی جاہلانہ طریقہ نہ اختیار کرو. ہمیشہ جانو اللہ کا فرمان کیا ہے، اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، دین کیا ہے، علم کیا ہے، حدیثیں کیا ہیں،
اللہ کے نبی کی باتیں کیا ہیں، اس کو جاننا ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔